السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث میرے سامنے ہے اس وقت، قرآن کب تک پڑھیں؟ حدیث نمبر ہے 2086/4۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو اس وقت تک پڑھو جب تک کہ دل لگا رہے، پھر طبیعت گھبرا جائے تو چھوڑ دو۔ بخاری و مسلم۔ اس میں بڑی ایک اہم ہدایت دی گئی ہے کہ قرآن جب ہم پڑھ رہے ہوں تو پوری دلچسپی اور شوق کے ساتھ پڑھیں، اور ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، متواتر تو یہ کام نہیں کر سکتے، تو اس کام کو اتنا ہی کرنا چاہیے جب تک کہ اس کا دل چاہے اور دل و دماغ راغب رہے۔ اگر تھکن اور وہ اٹھنے کا دل چاہ رہا ہو اور مزید آگے پڑھنا مشکل ہو رہا ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم زبردستی پڑھے چلے جائیں، جو دماغ میں بھی نہ اترے، دل میں بھی نہ اترے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس وقت پھر قرآن کو روک دیں، پھر باقی حصہ پھر اگلے دن پڑھیں۔ تو یہ ایک بڑا بہترین اصول بتایا گیا ہے کہ زبردستی نہ پڑھا جائے۔ طبیعت پہ بوجھ ہو رہا ہے، دماغ پہ بوجھ ہو رہا ہے، دل پہ بوجھ ہو رہا ہے، پھر بھی پڑھے جا رہے ہیں، تو اس طرح کا قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا صحیح فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب دل و دماغ سے پڑھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے، اور اس کی آیات ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جائے، اس کا ترجمہ، اس کے معنی ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ یہی بات کہی گئی ہے کہ جب تک دل لگا رہے، دل چاہے پڑھیں، کیونکہ یہ بہرحال فرض عبادت نہیں ہے، ایک نفلی عبادت ہے اور احسن عبادت ہے۔ تو جب تک دل لگا رہے اور دلچسپی برقرار رہے پڑھیں، اور یہ ختم ہو جائے تو اس کو روک دیں اور پھر باقی حصہ اگلے دن پڑھا جائے۔ دوسری حدیث ہے 3 دن سے کم مدت میں قرآن کو ختم کرنا۔ یہ حدیث نمبر ہے 297/15۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 رات سے کم وقت میں قرآن ختم کیا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ یہ حدیث ہے ترمذی، ابو داؤد اور دارمی کی۔ دیکھیے، اس میں بھی وہی بات کہی ہے کہ قرآن کو زیادہ پڑھنا یا جلدی پڑھنا، یہ دونوں باتیں مناسب نہیں ہیں۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قرآن کو اتنی تیزی سے نہ پڑھو کہ جو نہ سمجھ میں آئے اور نہ دل میں بیٹھے بات۔ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور سے رمضانوں میں تراویح میں بڑی تیزی سے قرآن پڑھا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ جتنے قرآن ختم کیے جا سکتے ہیں کر لیے جائیں۔ کوئی ایک پورا قرآن ختم کرنے کی نیت کر لیتا ہے قاری اور امام، کوئی 2 قرآن، کوئی یعنی حتیٰ کہ ایک عشرے میں 1 قرآن ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کے لیے بڑی تیزی سے پڑھا جاتا ہے، اتنی تیزی سے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پڑھنا مناسب نہیں ہے، اسی بات پہ ٹوکا گیا ہے۔ قرآن 3 دن سے کم میں جو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی تیزی سے جب پڑھیں گے تو کیا سمجھ میں آئے گی بات، قاری خود کیا سیٹسفائی ہوگا اور پیچھے مقتدی جو ہیں وہ کیا سمجھ پائیں گے۔ تو قرآن کو جیسے قرآن میں ایک آیت بھی آئی ہے کہ قرآن کو ترتیلا، یعنی پڑھو آہستگی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے، تو ہم تو کیا ہیں۔ تو اصل مقصد ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے آگے چلنا ہے، دماغ میں بٹھانا ہے اس کے احکامات کو، اس کی باتوں کو۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیں اور اطمینان سے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں۔ تو یہ جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اتنے قرآن ختم کر لیں گے، اتنے قرآن ختم کر لیں گے، نہیں، بلکہ ہم یہ ارادہ کر کے پڑھیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس دفعہ ہم تراویح میں قرآن کو سمجھیں گے۔ اس ارادے سے پڑھے جائیں گے تو ثواب بھی زیادہ ہوگا اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ تیسری حدیث ہے بندے کا گمان اپنے مالک کے بارے میں۔ حدیث نمبر ہے 2187/4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو خیال و گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں،
اور وہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، جب وہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر کسی جماعت میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر ایسی جماعت میں کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسے ہی ہوں۔ یعنی کوئی بندہ اگر گمان کرتا ہے کہ میں قاہر ہوں، جبار ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہے، اس کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ لیتا ہے، پھر اس کو ساتھ دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ دل میں اس کے یہ خیال آئے اور یہ پختہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کی ذات کریم ہے، غفار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی بن جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر اس کے اللہ تعالیٰ کا رویہ اس بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک ایسے بندے کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے رحم کا، جو کہ جس بندے کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، تو اس کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو، گناہوں کو پکڑ کے اللہ کیسے سزا دے سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں یہ خیال اور گمان رکھنا چاہیے کہ ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا خالق ہمارے لیے بڑا رحیم و کریم ہے۔ ہم ایسا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سوچنے پر ہم کو ہمارے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے گا۔ اور پھر ایک بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، یعنی ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، جب یعنی اللہ تعالیٰ یاد بھی کرتے ہیں اور پاس بھی ہوتے ہیں۔ اب جب وہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، یعنی دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی یاد کرتے ہیں اس کو۔ جب کسی محفل میں یا جماعت میں ذکر کرتے ہیں، یعنی کوئی ذکر ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن سمجھا جا رہا ہو، ظاہر اللہ کا ذکر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہو رہا ہو، اس کی عظیم الشان قدرت کا ذکر ہو رہا ہو، اور اس کی خاصیتوں کا ذکر ہو رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کا ذکر ایک اپنے فرشتوں کی جماعت میں کرتے ہیں۔ اس سے بہتر جماعت، یعنی انسانوں سے بہتر جماعت کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ تو اب جہاں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، وہاں اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ ایک بندے کو اور کیا چاہیے کہ اس کا رب اس کو یاد کر لے، اس کا خیال کر لے، اس کی طرف توجہ کر لے۔ تو یہ بھی بڑی شاندار حدیث ہے اور ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے زیادہ زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں۔ پھر اگلی حدیث ہے دعا حضرت یونس کی برکت، حدیث نمبر 2184/6۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائے یونس کو مسلمان کسی مقصد کے لیے مانگے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور یہ دعا یونس ہے، آیت الکریمہ جسے کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ دعا وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا۔ اس وقت کوئی آسرا نہیں تھا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ جو ان کو سہارا دیتا اور اس مشکل سے نکالتا۔ تو ایسے موقع پر انہوں نے بڑے دل سے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، جس کے معنی ہیں کہ یا اللہ، آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اور آپ کی ذات بڑی پاک ذات ہے، اور میں ہی ظالم ہوں، یعنی قصوروار میں ہی ہوں۔ اپنے غلطی کو تسلیم کر لیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ مغفرت فرمائی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ وہ کمزور ہو گئے تھے پیٹ میں، لیکن انتقال نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو قوت دی اور پھر وہ تبلیغ کے لیے میدان میں آ گئے۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ بڑی اچھی دعا ہے، اور مغفرت کے لیے اور کسی مقصد کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ مانگی جائے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور ایسے ہر مشکل
مشکل یا پریشانی یا مصیبت کے وقت ہم اس دعا کو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ دعا مصیبت کو دور کرنے کے لیے بہترین دعا ہے جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اگلی حدیث ہے زبان پر ہلکے اور اجر میں بھاری کلمات، یہ حدیث نمبر 2190/5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے اور اعمال کے ترازو میں بھاری ہوں گے، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں 2 کلمات کے بارے میں کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جن کا جو بڑے پڑھنے میں بہت آسان ہیں، ہلکے ہیں، لیکن ان کا وزن قیامت کے دن بہت زیادہ ہوگا، اور وہ اچھے اعمال کا جو پلڑا ہوگا اس میں وہ اگر یہ پڑھنے والے کا ثواب اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اب جب اتنا وزن والے وزن ثواب کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ پلڑا جھک جائے گا، تو یہ وزن میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ 2 کلمات ان کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ یہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری پڑ جائے گا۔ تو وہ وقت جب کہ اعمال پورے تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت یہی تو چاہیے ہوگا ہمیں کہ ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، ہماری ایک ایک نیکی اس میں ڈال دی جائے، تبھی تو ہماری بخشش ہوگی۔ خدا نخواستہ ہمارا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس میں برائیاں زیادہ ہو گئیں، تو پھر ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں جنت نصیب کرے گا۔ اور نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے دنیا کے دوسرے اچھے نیک کام تو کرنے ہی چاہیے، ساتھ میں یہ وظیفہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو دہرایا جائے، کیونکہ بہت ہلکے ہیں یاد کرنے میں اور کہنے میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بتائیے کتنے 2 جملے ہیں، بڑے آسان سے جملے ہیں، لیکن ان کے معنی پر غور کریں اور ان کے وزن پر غور کریں جو قیامت کے دن ہم کو اس کا ملے گا، تو ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں رہ جاتا کہ ہم وقتاً فوقتاً اس کو یاد کرتے رہیں اور اس کو دہراتے رہیں۔ یہی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔